بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ کا سبق نمبر باب الایمان فی الطلاق 44 یا 44 نمبر سبق مصنف رحمۃ اللہ علیہ طلاق میں جو قسم کی مسائل وہ ذکر کر رہے۔ جب تنجیز طلاق سے مصنف سے فارغ ہو گئی وصل تھی صریحاً و کنایتاً، اب تعلیق بتا رہے۔ تعلیق اس کی کیا ہے؟ فرع ہے۔ کہہ رہے وَإِذَا ضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى النِّكَاحِ وَقَعَ عَقِيبَ النِّكَاحِ، اگر ایک شخص طلاق کو مضاف کرے نکاح کی طرف، یعنی ہوا نہیں ہے نکاح ابھی تک، تو واضح ہے کہ طلاق نکاح کے بعد واقع ہوگی۔ مثل یقول، جسے کہتے لامرأۃ، کسی خاتون سے، ان تزوجت، کہ اگر آپ سے میرا نکاح ہو گیا، شادی فانت طالق، تجھے طلاق ہے، تو نکاح کے بعد طلاق ہوئی۔ یہی کہا او کل امرأۃ اتزوج فہی طالق، میں جس خاتون سے بھی شادی کروں تو طلاق ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ لا یقع، امام شافعی سے فرماتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ لقول علیہ السلام، علیہ السلام کا فرمانے کہ لا طلاق قبل النکاح، نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے۔ ولنا، ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ان ھذا تصرف یمین، کہ یہ شرط پر معلق کرنا ہے نا، تصرف یمین ہے، قسم والا معاملہ ہے، یعنی معلق کرنا ہے، لوجود الشرط والجزاء، یا پر شرط اور جزا موجود ہے۔ شرط جزا جو ہے تعلیق کے لیے آتے ہیں، یعنی ان تزوجت کی فانت طالق، دیکھے فلا یشترط لصحته قیام الملک فی الحال، لہذا اس کے لیے یہ جو تصرف یمین ہے نا، فی الحال ملک نکاح کا قائم ہونا شرط نہیں ہے۔ لین الوقوع عند شرط، کیونکہ وقوع شرط کی موجود ہونے کے وقت، والملک متیقن به عنده، اس وقت جب شرط پائی جانا ملک بھی متیقن ہوگی۔ وقبل ذلك اثره المانع، اس سے پہلے جو اثر ہے وہ منع ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قائم بالمتصرف، تصرف کرنے والے کے ساتھ کیا ہے؟ قائم ہے، یعنی شخص کے ساتھ، محل کے ساتھ قائم نہیں ہے۔ اور جس حدیث کے یہاں پر آپ لوگ حوالہ دے رہے ہیں کہ لا طلاق قبل النکاح، وہ محمول تنجیز کی نفی پر، کہ والحدیث محمول علی نفی تنجیز، اس میں کیا ہے؟ تنجیز کی نفی ہے۔ والحمل، اور یہ جو معنی ہم لے رہے ہیں نا تنجیز پر حمل کرتے، مسورن سلف سلف حضرات سے بھی منقول کا شعبی، امام شعبی سے و زہری وغیرہما۔ وَإِذَا ضَافَ إِلَى شَرْطٍ، جب شرط کی طرف مضاف کرے نکاح کو، وقع عقیب شرط، شرط کے پائے جانے کے بعد طلاق واقع ہوگی۔ مثل یقول، جسے کہہ دی لامرأۃ، خاتون سے، ان دخلت الدار، بیوی سے کہہ دی کہ ان دخلت الدار فانت طالق، وهذا بالاتفاق، اتفاقی بات، لأن الملک قائم فی الحال، فی الحال ملک قائم ہے، والظاہر بقاؤ، ظاہر ہے کہ یہ باقی رہے گا، الی وقت وجود شرط، شرط کی موجود ہونے تک، فیصح یمین و ایقاع، باقی کرنے کے طور پر کہے یا تعلیق کے طور پر کرنا چاہیے، یمین کے طور پر، دونوں طرح صحیح ہیں۔ آگے کرے کہ ولا تصح اضافۃ الطلاق، یہ شرط کے طور پر طلاق کا مضاف کرنا صحیح نہیں ہے، الا یکون الخالق مالکا او یضیف الی ملک، قسم کرنے والا پہلے سے مالک و مخلوف علیہ کا یا ملک کی طرف مضاف کرے کہ جب میں مالک ہو جاؤں گا، لأن الجزاء لابد له ان یکون ظاہرا لیکون مخیفا، جزا ظاہر ہونا چاہے تاکہ ڈرانے والا تو ہونا، ایسی چیز آپ ذکر کریں کہ جس سے اس کو ڈر لگے، جو غالب الوجود ہو اور ہو سکے۔ فیتحقق معنی الیمین، قسم کا معنی اس میں آ جاتے، اور قسم کا معنی تو آپ کو معلوم ہے، القوت، قوت کو کہتے ہیں، والظہور باحد ھذین، اور یہ قوت اور ظہور والا معنی جو ہے نا، دو کاموں میں سے کسی ایک سے متحقق ہوتا ہے، یا تو ملک کی نکاح سے، یا اضافت الی سبب الملک، والاضافت الی سبب الملک بمنزلۃ الاضافت الیہ، جسے ملک کی طرف اضافت لینا، ظاہر عند سببہ، کہ یہ ملک جو ہے سبب کے ظاہر ہونے کے وقت وجود میں آتی ہے، پائی جاتی ہے۔ ایک اور مسئلہ ذکر کر رہے، کہہ رہے کہ ان قال للاجنبیۃ، اجنبی خاتون سے کہا، ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تم نے اس گھر میں قدم رکھا
تجھے طلاق ثم تزوج بعد میں سے نکاح ہوا فدخلت الدار اس گھر میں اندر آئی لم تطلق طلاق وقع نہیں ہوگی لأن الحالف ليس بمالک جس وقت یہ آدمی کہہ رہا تھا اس طرح وہ مالک نہیں تھے اس کا یعنی طلاق کا مالک نہیں تھا وما ضف الى الملک وسببه اور ملک کی طرف بھی مضاف نہیں کی نا کہ جب میری شادی ہو جائے آپ سے اور سبب بھی نہیں بتا رہے ولا بد من واحد منهما یا تو ملک یا سبب ملک ہونا ضروری ہے آگے مصنف سے بتاتے کہ شرط کے جو الفاظ تعلیق ہوئی الفاظ وہ الفاظ و شرط ان و اذا و اذاما کلما متا متاما ان الفاظ شرط کا معنی آتا ہے لأن شرط مشتق من العلامہ شرط لفظ یہ خود علامت سے مشتق وحاصل الفاظ مما یلیہا فعال اور یہ الفاظ ایسے نہ کہ ان کے بعد افعال آتے ہیں فتکون علامات علی الحنس تے حنس کی علامات ثم کلمۃ ان پھر یہ جو ان والا کلمہ ہے نا صرف لشرط یہ تو محض شرط کے لیے آتا ہے لأنه ليس فيها معنى الوقت اس میں تو وقت وغیرہ والا معنی نہیں ہے وما وراءها ملحق بها اور بعد والے جو کلمات ہیں وہ ان کے ساتھ ملحق ہے وکلمۃ کل ليس شرطا حقیقتا کل کو کلمات حقیقتا شرط کے لیے نہیں آتے لأن ما یلیہا اسم اس کے بعد جو آتا ہے وہ اسم ہوتا ہے فعل نہیں ہوتا والشرط ما يتعلق به الجزاء شرط وہ ہوتا ہے جس سے جزا متعلق ہو والاجزیۃ تتعلق بالافعال اور جزا جو ہے نا وہ افعال سے متعلق ہوتے ہیں الا انه الحقت بشرط چلو کل کو بھی ہم نے شرط کے معنی سے ملحق کیا لتعلق الفعل بالاسم الذي يليها کہ اس اسم کے بعد تو فعل کا تعلق ہوتا ہے جو کلو کے بعد آتا ہے مثل قول جسے کہتے قول کل عبد اشتریہ فہو حر دیکھیں کلو کے بعد عبد تو اسم ہے مگر اس اسم کے ساتھ اشتری فعل جو ہے آیا ہے تعلق رکھتے اس لیے جزا کے لیے کلو بن گیا کہ جو بھی غلام میں خریدوں گا وہ آزاد ہوگا قال آگے کہہ رہا کہ ففی هذه الالفاظ اذا وجد الشرط ان الفاظ میں جب شرط پائی جائے ان حلت وانتحلت الیمین حل ہو جائے گی بات اور قسم جو ہے پہنچ جائے گی یعنی ختم ہو جائے گی لأنها غیر مقتضیہ للعموم والتکرار لغتاً کہ یہ جو الفاظ ہیں نا ان اذا اذام وغیرہ یہ ایسے الفاظ ہیں نا کہ یہ عموم اور تکرار کا تقاضا نہیں کرتے بس ایک مرتبہ جو شرط پائی گئی نا جزا وجود میں آ گئی بس اب ختم دوبارہ کے لیے اس میں تکرار نہیں تھا کہ پھر اگر داخل ہو جائے گی دوبارہ طلاق پڑے گی ایسا نہیں ہے فبوجود الفعل مرتن ایک مرتبہ فعل کے پانے سے یتیم و شرط پوری ہو جاتی ولا بقاء للیمین بدونی ہے اور شرط ہے نہیں جب شرط ختم ہوئی تو یمین بھی باقی نہیں رہے گی الا فی کلمۃ کلما کلما کی کلمے میں عموم ہے فإنها تقتضی تعمیم الافعال افعال کا عموم چاہتا ہے قول اللہ تعالی اللہ فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ جو ہے نا کلما نضجت جلودهم بدلنا جلودا غیرها ان کی چمڑی جب جل جائے نا ہم دوسرے چمڑے ان کو ڈال دیں گے دوسرے چمڑے ان پر ہوں گے تو کلما کا لفظ یہاں پر کیا ہے تعمیم کے لیے ہیں الآیہ ومن ضرورت تعمیم التکرار اور تعمیم کا معنی تکرار ہے کہ مثلا اگر کہہ دی کلما تزوجت فیطوال کا تو پھر طلاق ہو جائے گی ایک مرتبہ سے زیادہ قال آگے کہہ رہے پین تزوجا بعد ذالک کے بعد زوجن آخر اگر 3 طلاق کے بعد اس سے نکاح کیا و تکرر شرط وجود میں آ گئی مقرر ہو گئی لم یقع شیء کچھ واقع نہیں ہوگی طلاق واقع نہیں ہوگی لنبی استیفاء الطلقات الثلاث المملوکات فی هذا النکاح کہ 3 طلاقیں جو مملوک تھی نا اس کو ملکیت میں حاصل تھی اس نکاح میں جب اس نے پوری کر دی لم يبق الجزاء جزا باقی نہیں رہی و بقاء الیمین بھی اور جزا جب باقی ہو تو یمین باقی ہوتی نا جزا نہیں رہتی یمین کا رہے گی وہ بالشرط اور شرط سے وفي خلاف ظفر رحم الله اسمه ظفر سے کہ اختلاف بعد میں اس کی تقرار کریں گے وسنقرره من بعد ان شاء الله تعالی آگے کہہ رہے کہ اگر ایک شخص نے کل ما کا لفظ تزوجت پر داخل نہیں کیا تھا بلکہ اس نے تو یہ کہا تھا نا کل امرأة تزوجها کہا تھا یا کل ما تزوج امرأة کہا تھا اگر یہی کل ما کا لفظ اس نے تزوج کے لفظ پر داخل کیا مثلا یہ کہہ دی بیان قال کل ما تزوجت امرأة فهي طالق کہ جب میں کسی خاتون سے نکاح کر تو اس کو طلاق یخمس بھی کل مرہ ہر مرتبہ سے طلاق واقع ہوگی کیونکہ جزا واقع ہو رہی ہے ان کا نہ بعد زوجنا آخر اگرچہ دوسری
شادی بھی ہو یعنی دوسرے خاوند سے آنے کے بعد بھی ہونا تب بھی طلاق ہوگی، کیونکہ لأن نے کہا تھا کہ یمین منعقد ہوتی ہے باعتبار ما یملک علیہ من الطلاق بالتزوج، کہ جو ملکیت اس کو طلاق کی حاصل ہوتی ہیں نکاح سے، اور یہ ملکیت و طلاق کی اس کو بار بار حاصل ہوگی جب بھی اس سے نیا نکاح کرے گا، وذالک غیر محصور، اور یہ کوئی محدود بات نہیں ہے۔ قالا کی کہہ رہے ہوا زوال الملک بعد الیمین لا یبطلها، جب اس کی ملکیت طلاق ختم ہو جائے قسم کے بعد تو یہ ملکیت باطل نہیں ہوتی، لأن لم یوجد شرط، شرط نہیں پائے گا فواقعہ، والجزاء باقی جزا بھی کہ لبقائی محلی کی خاتون تو باقی ہے، فبقی الیمین قسم بھی باقی رہے، کیونکہ کلما کا لفظ اس نے لفظ تزوج پر داخل کیا ہے۔ آگے مسئلہ ذکر کر رہے ثم ان وجد شرط پہ ملکی ہی، اگر اس کی ملکیت میں وہ شرط پائی گئی، مثلا اس سے جب نکاح کیا تو وہ شرط پائی گئی، ان حلت الیمین دوبارہ قسم واقع ہو جائے گی، وقع طلاق، طلاق پڑ جائے گی، لأن وجد شرط والمحل قابل للجزاء، شرط پائی گئی اور محل جزا کی قابل ہے، معنی طلاق پڑ جائے گی، فینزل الجزاء، و جزا وجود میں آئے گی، ولا یبقى الیمین، قسم ختم ہو جائے گی، لما قلنا پہلے بتا دیا۔ وَإِنْ وُجِدَ فِي غیر الملک، اگر ملکیت میں نہیں تھی، غیر ملکیت میں شرط وغیرہ پائی گئی، انحلت الیمین، قسم ہو جائے گی، یعنی خانص ہو جائے گا، قسم پوری ہو جائے گی، لوجود شرط، شرط پائے گی، ولم یقع شیء، مگر طلاق جو ہے واقع نہیں ہوگی، وجہ یہ ہے کہ لانعدام المحلیہ، اب محل نہیں ہے، یعنی اس نے بیوی سے کہا تھا نا کہ جب بھی میں نکاح کروں یا تم اس گھر میں آؤ نا تو تمہیں طلاق کلما دخلت یا زدار مثلا کہا، وہ تو اس گھر میں داخل ہوئی، قسم تو پوری ہوئی، مگر محل نہیں ہے نا، کسی اور کی بیوی ہے فی الحال۔ فإن اختلافا فی الشرط، اگر شرط کے موجود ہونے میں اختلاف ہو جائے زوجین کا، فالقول قول الزوج، خاوند کا قول معتبر ہے، الا ان تقیم المرأة البینہ، ہاں اگر بھی بینہ قائم کرے تو اس کی بات ہوگی، لأنه متمسک بالاصل، وہ اصل سے استدلال کر رہے، وہ عدم الشرط، ہوئی کہ شرط نہ ہو، ولأنه منکر وقوع الطلاق، وہ طلاق کے واقع ہونے کا منکر ہے، وزوال الملک، اور ملک زائل ہونے کا، والمرأة تدعیہ، بیوی دعویٰ کر رہی کہ نہیں زائل ہے، طلاق ہو گئی ہے، تو بیوی کیا کرے گی، دعوے دار کے لیے بینے کا قائم کرنا ضروری ہے۔ فإن كان شرط لا يعلم الا من جهة، اگر شرط اسی کی بیوی کی جانب سے پائی جا رہی ہو، فالقول قول فی حق نفس، پھر تو بیوی کی بات ہوگی، مثل یقول اگر کہہ دے ان حستی فانت طالق، اگر خیز ہے تو تمہیں طلاق ہو، و فلان اور فلانا بھی طلاق ہو، یعنی فلا عورت، فقالت، اس نے کہا کہ قد خست، جو تو نے کہا تھا تو مجھے حیض آیا، تو لکھا طلاق ہو جائے گی، ہے اسے، ولم تطلق فلانا، اور فلاں شخص کو نہیں، فلاں خاتون کو نہیں ہوگی طلاق، وقوع طلاق استحسان، طلاق کا واقع استحسانا، والقیاس اللہ یقع، قیاس کی وجہ سے تو واقع نہیں ہو رہی، لأن شرط نے شرط فلا تصدق، اس کی تصدیق نہیں ہوگی، کما فی الدخول، جس دخول کے مسئلے میں ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اگر وہ کہہ دے کہ میں داخل ہو گئی تھی، شوہر انکار کر رہے، تصدیق نہیں ہوگی، مگر یہاں پر جہت جو ہے نا صرف بیوی کی طرف سے معلوم ہو سکتی ہیں، وجہ الاستحسان ان امینۃ فی حق نفس، اپنے متعلق وہ دیانتدار امینہ ہے، اذ لا یعلم ذلک الا من جہت، تو صرف خاتون سے پتہ چل سکتے ہے، فیقبل قولها کما قیل فی حق العدۃ والغشیان، تو اس کی قول، اس کی بات معتبر ہوگی جیسے کہ عدت کے حق میں، عدت کا پتہ تو اسے چلتا ہے، اسی طرح وتی کے متعلق، ولیکن شاہدا فی حق ضرتها، ہاں جو اس کی سوکن ہے اس کے متعلق اس کی بات معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی کیا ہے، امینہ نہیں ہے، اس کے لیے تو گواہی دے رہی نا، بل ہی متہمۃ، بلکہ اس سے اس پر تو مت لگے کہ شاید آپ اس کو بھی چھڑوانا چاہتی ہیں، فلا يقبل قولها فی حقها، اس کے حق میں اس خاتون کا قول معتبر نہیں ہوگا۔ آگے مسئلہ ذکر کرے، وکذالک، اسی طرح سے، لو قال، اگر بیوی نے کہا، شوہر نے کہا، ان تحبین ان يعذبك الله في نار جہنم، اگر آپ کی پسند ہے کہ اللہ کو جہنم کا عذاب دے، فانت طالق، تم بھی طلاق، وعبد حر، غلام بھی میرا آزاد ہو، کیوں آپ نماز نہیں پڑھتی، کیا آپ یہ چاہتی کہ عذاب جہنم ملے آپ کو، اس نے کہا ہاں ہاں ملے مجھے، فقال تحبه، وقال کہا کہ ان کنت تحبین، اگر آپ محبت کر رہی نا، فانت طالق، تجھے طلاق، وازمہ کہ یہ بھی 7 طلاق ہو تمہیں،
فقالت اس نے کہا احبک میں تو آپ کو چاہتی ہوں، طلقت ہے ولم یاتک العبد لا تطلق صاحبتها، اسی تو طلاق ہو جائے گی جو اس طرح جواب دے رہی مجیبہ کو، غلام بھی آزاد نہیں ہوگا اور دوسری جو کیا ہے سوکا نہیں وہ بھی آزاد نہیں ہوگی. لما بہینہ پہلے بتایا کہ اپنی حق میں تو کیا ہے، اپنے حق میں امینہ ہے، دوسرے کے حق میں شاہدہ ہے. ولا يتيقن بكذبها، اس کی جھوٹے ہونے کا بھی یقین نہیں ہے. لأنها لشدت بغضها إياه قد تحب والتخلص منه بالعذاب، ممکن ہے کبھی کبھی خاوند کو زیادہ نفرت کرتی ہوئی چاہتی ہے کہ عذاب کا کہہ دو لیکن اس سے ہماری جان چھوٹے. وفی حقها ان تعلق الحكم باخبارها، اور اس کے حق میں تو ممکن ہے کہ حکم اس کے اخبار سے متعلق، وان كانت كاذبة، ممکن ہے کہ جھوٹی ہو مگر وہ چاہتی ہے کہ میں آپ سے محبت کر رہے، جھوٹ میں کہہ رہی محبت کر رہے تاکہ اس سے چھوٹ جاؤں کہیں. وفی حق غیرها بقي الحكم على الاصل، تو غیر کے حق میں تو حکم، غیر کے حق میں تو بدتری کا اولا جو حکم باقی رہے گا وہی المحبت، کیا ہے محبت ہے کہ خبر دے رہی محبت کی اور معلوم نہیں ہے کہ یہ محبت کر رہی یا نہیں کر رہی، اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگی سوکن کو اور غلام بھی آزاد نہیں ہوگا. وَإِذَا قَالَ لَا غربی سے کہا اذا خستی، اگر آپ کو خزایا جس وقت پانتے طالق تمہیں طلاق کی فرات الدم، اس نے خون دے گا، لمحہ کہ طلاق و طلاق نہیں ہوگی حتی استمر ثلاث ایام تک کہ 3 دن تک ہے، کیونکہ 3 دن سے کم حیض نہیں ہوتا. لأن من کا تدون ولا يكون حیض، حیض نہیں ہوگا، جب حیض نہیں ہوتا طلاق بھی نہیں ہوگی. فیضا تمت ثلاث ایام، 3 پوری جائے، 3 کے بعد زیادہ ہے، حکمنا بالطلاق، طلاق کا حکم لگائیں گے من حین حاضت، اس وقت سے جب حیض آیا ہو. لأنه بالامتداد عرفا، کیونکہ جب خون ممتد ہو گیا پتہ چل گیا کہ من الرحم، یہ رحم سے آ رہے، فکان حیضا من الابتداء، ابتداء سے حیض ہے. ولو قال اگر خاوند نبی سے کہا اذا خستی حیضتن، اگر آپ کو حیض جائے، یا پر حیضتن بھی ملایا نا، فانت طالق تجھے طلاق کی، پھر تم طلاق شدہ ہو، لم تطلق حتی تطہر من حیض، جب تک حیض سے پاک نہ ہو اس وقت تک طلاق نہیں ہوگی. کیونکہ حیضتن کہاں ہے کہ جب ایک حیض سے پاک ہو جاؤ. لأن الحیض بالہاء ہی الکاملہ، حیض کا لفظ ہا کے ساتھ سے کامل حیض مراد ہے، للمرہ ہے، ہی الکاملۃ منہا، ولہذا حمل علیہ فی حدیث الاستبراء، اس الاستبراء کی حدیث میں حیض مکمل طور پر کمالها بانتہائها، اور یہ تب پورا ہوگا جب کیا ہو جائے وہ مکمل ہو جائے، وذالک بالطہر، یہ طہر سے ہو سکتا ہے.